السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آزمائش کی گھڑی کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، اپنے پیغمبروں کی بھی آزمائش لیتا ہے۔ دوستو، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام تو سنا ہوگا، جو اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ دنیا میں کسی اور کو نہ ملی۔ آپ انسانوں کے علاوہ جناتوں، جانوروں اور چڑیوں تک کے بادشاہ تھے۔ آپ کو ہوا پر بھی قابو کرنا آتا تھا۔ ہوائیں آپ کے حکم سے چلتی تھیں۔ جنات آپ کے تخت اٹھائے ہوا میں چلا کرتے تھے۔ لیکن ایک بار اللہ نے آپ کو بھی آزمائش میں ڈال دیا۔ کیوں ڈالا؟ اس کی کئی وجہیں بتائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی ایک بیوی کا نام امینہ تھا۔ اسے اپنے باپ سے بڑی محبت تھی۔ محبت کی دیوانگی نے اسے باپ کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے باپ کی صورت میں ایک مورتی بنوائی اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی کچھ بھی خبر نہ ہو سکی، لیکن ایک پیغمبر کے گھر میں یہ مشرکانہ کام اللہ کو ناگوار گزرا۔ چنانچہ آپ آزمائش میں ڈال دیے گئے۔ آپ تخت سے محروم کر دیے گئے۔ اس دوران آپ اپنے رب سے بخشش و معافی طلب فرماتے رہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو دوبارہ ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ دنیا میں کسی اور کو نہ مل سکے۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ آپ ناپاک ہوتے یا طہارت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ انگوٹھی اتار کر آپ اپنی چہیتی بیوی حبراوا کو دے دیا کرتے۔ ایک بار کی بات ہے کہ آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی بیچ ایک جن نے آپ کی صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آ کر وہ انگوٹھی حاصل کر لی۔ اسے پاتے ہی وہ شخص تخت پر جا بیٹھا۔ جب آپ اپنی ضرورت پوری فرما کر واپس تشریف لائے اور بیوی سے وہ انگوٹھی مانگی تو وہ بولی، انگوٹھی تو آپ لے جا چکے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ میری آزمائش کے دن آ گئے ہیں۔ آپ محل سے نکل گئے۔ ادھر جنات آپ کے روپ میں تخت پر بیٹھ کر الٹے سیدھے آرڈر دینے لگا، جسے دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے۔ یہاں تک کہ کچھ عالموں کی جماعت ان کی بیویوں سے ملی اور کہنے لگی، ہمیں سلیمان کے بارے میں شک ہونے لگا ہے۔ جو شخص تخت پر بیٹھا ہے وہ سلیمان نہیں، ورنہ شریعت کے خلاف حکم نہ دیتا۔ ان کی باتیں سن کر عورتیں رونے لگیں۔ وہاں سے اٹھ کر وہ علماء تخت کے پاس آئے۔ چاروں طرف سے گھیر کر وہ تورات شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ اللہ کا کلام سن کر وہ شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور جاتے جاتے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک گیا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنگلوں میں گھوم پھر کر اپنے دن کاٹ رہے تھے۔ ایک دن ٹہلتے ٹہلتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ بھوک لگی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ مچھلی پکڑتے نظر آئے۔ بھوک سے مجبور تھے، اس لیے ان سے کہا، میں سلیمان ہوں، مجھے ایک مچھلی دے دو تاکہ کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں۔ آپ کی بات سن کر لوگوں کو غصہ آیا اور کہا، دیکھو بھیک مانگ رہا ہے اور اپنا نام سلیمان بتا رہا ہے۔ لوگوں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ کے بدن سے خون بہنے لگا۔ کچھ لوگوں کو آپ کی اس حالات پر ترس آ گیا اور ساتھیوں سے کہا، کسی مانگنے والے کو کیوں مارتے ہو؟ کچھ مچھلیاں دے دو، بھوکا ہے بھون کر کھا لے گا۔ چنانچہ کچھ مچھلیاں آپ کو دے دی گئیں۔ آپ اپنا زخم بھول گئے اور مچھلی کو صاف کر کے بھوننے کے ارادے سے ایک مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے آپ کو وہی انگوٹھی ملی جو شیطان نے سمندر میں پھینک دی تھی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انگوٹھی پہن لی۔ اسی وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر دیا اور مارنے والوں نے بھی آپ کو پہچان لیا اور معافی مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، جو بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہی ہوا، یہ میرا امتحان تھا۔ پھر آپ اپنے محل میں تشریف لائے اور تخت پر بیٹھتے ہی حکم فرمایا، جہاں کہیں بھی ہو شیطان کو پکڑ کر حاضر کرو۔ حکم ملتے ہی جنات بھاگے اور اسے پکڑ کر لے آئے۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کرا کر تالا لگوا کر اس پر اپنی مہر لگا کر سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ دوستو، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش سب کی ہوتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے حق پر رہے، حق پر قائم رہے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے کرم سے ہماری خطائیں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔